بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو مسبوق کے متعلق مسائل عرض کرتا ہوں۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاک موبائل تحصیل میچ ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میری اس چینل کرمانی ٹی وی 3 کو جس میں مسائل ہیں، روزہ، نماز تمام ہیں، اس کو آپ نے ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے تاکہ ہر گھر جو ہے دینی مسائل پہنچے، اسلام پہنچے۔ دوسرا میرا چینل کرمانی ٹی وی ہے، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں اور اس میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہر گھر قرآن مجید پہنچے، ہر انسان کے پاس پہنچے کہ جو مسلمان ہیں ان کا ایمان تازہ ہو، ان میں قرآن جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے گھر کر جائے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن مجید پڑھے۔ تو میرے دوستو، ان میں قرآن مجید کی تفسیر تمام آسانی اردو میں لکھ رہا ہوں۔ آپ نے اس کو بھی سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے تاکہ ہر انسان کو پہنچے، اور وہ دوست جو یہودی، عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں یا ہندو، سکھ ہیں، ان کے دلوں میں بھی قرآن مجید کی آواز پہنچے، شاید کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ جو ہے جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو ہدایت فرمائے اور اسلام قبول فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے۔ اب میں آپ کو مسبوق کے متعلق جو ہے مسائل عرض کرتا ہوں۔ سجدہ میں جائے تو زمین پہلے گھٹنے رکھے، یعنی مسبوق کے بارے میں، نمازی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور جب سجدے سے سر اٹھے تو اس کا عکس کرے، یعنی پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ یہ مسئلہ فتح عالمگیری میں موجود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کو جاتے تو پہلے گھٹنے رکھتے، پھر ہاتھ، اور جب اٹھتے تو پہلے ہاتھ اٹھتے پھر گھٹنے۔ اصحاب سنن اربع اور دارمی نے اس حدیث کو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مرد کے لیے سجدہ میں سنت یہ ہے کہ بازو کرتوں سے جدا ہوں اور جو ہے پیٹ رانوں سے اور کلائیاں زمین پر نہ بچھائے، مگر جب صاف میں ہو تو نہ بازو کو کرتوں سے جدا نہ ہوں گے۔ یہ مسئلہ ہدایہ میں بھی موجود ہے اور فتح عالمگیری میں بھی موجود ہے، مسئلہ دور مختار میں بھی موجود ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں اعتدال کہتے فرماتے ہیں کہ کرے اور کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھائے۔ اور صحیح مسلم میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرے تو ہتھیلی کو زمین پر رکھ لے اور کونیاں اٹھا لے۔ یہ ابو داؤد نے جو ہے ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ جب حضور سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ کٹوں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے نیچے سے اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو گزر جاتا، اور مسلم کی روایت بھی اسی کے مثل ہے۔ دوسری روایت بخاری اور مسلم کی عبداللہ بن مالک ابن جو ہے نا سے یوں ہے کہ ہاتھوں کو کشادہ رکھے جہاں تک کہ بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ عورت سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کرتوں سے ملا دے اور پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے۔ یہ مسئلہ فتح عالمگیری میں موجود ہے۔ دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھے اور کسی عذر سے ایک ہاتھ ساتھ نہ رکھ سکتا ہو تو پہلے دانا ہاتھ رکھے پھر بائیں۔ یہ مسئلہ رد المحتار میں موجود ہے۔ اگر کوئی کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کرے تو حج نہیں، اور جو کپڑا جو ہے پہنے ہوئے ہے اس کا کونا بچھا کر سجدہ کیا یا ہاتھوں پر سجدہ کیا تو اگر عذر نہیں ہے تو مکروہ ہے، اور اگر وہاں کنکریاں ہیں یا زمین سخت گرم یا سخت سخت ہے تو مکروہ نہیں، اور وہاں جو ہے دھول ہو، اور یعنی دھول کہتے ہیں خاک کو، اور امامہ کو گرا دے، بچھانے کے لیے پہنے ہوئے کپڑے پر سجدہ کیا تو حج نہیں، اور چہرے کو خاک سے
جو ہے بچانے کے لیے کیا تو مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ اچکن وغیرہ بچھا کر نماز پڑھے تو اس کا پورا حصہ جو ہے اوپر کا حصہ پاؤں کے نیچے رکھے اور دامن پر سجدہ کرے، یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ سجدہ میں ایک پاؤں اٹھا ہوا رکھنا مکروہ اور ممنوع ہے، یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا، یعنی بایاں قدم بچھانا اور دانا کھڑا رکھنا اور ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا، سجدوں میں انگلیاں قبلہ رو ہونا، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہونا، سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10واں انگلیاں کے جو ہے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے، اور پاؤں کے تین انگلیاں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب، اور 10واں کا قبلہ جو ہے رو ہونا سنت ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ جب دونوں سجدے کر لے تو دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بول گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے، یہ سنت ہے۔ ہاں، کمزوری وغیرہ عذر کے ساتھ اگر زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھا جب بھی حرج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ دور مختار میں بھی موجود ہے اور رد المختار میں بھی موجود ہے۔ میرے دوستو، دور مختار جو ہے کی شرح جو ہے رد المختار جو ہے کی ہے، یہ کتاب رد المختار فتاوی جو دور مختار ہے اس کی شرح ہے۔ اب دوسری رکعت میں ثنا تعوذ نہ پڑھے اور دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا اور داہنا قدم کھڑا رکھنا اور داہنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، یہ مرد کے لیے ہے، اور عورت دونوں پاؤں داہنی جانب نکال دے اور بائیں سرین پر بیٹھے اور داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھنا اور بایاں بائیں پر اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا کہ نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی ہوں، اور انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا، گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے، شہادت پر اشارہ کرنا، یوں کہ جو ہے چھنگلیاں اور اس کے پاس والی کو باندھ کر لے، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا ہلکا باندھ لے اور لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے اور اللہ پر رکھ دے اور سب انگلیاں سیدھی کر لے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، جس کو ابو داؤد نے بھی لکھا ہے، نسائی میں بھی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو تشہد میں کلمہ شہادت پہنچتے تو انگلی سے اشارہ کرتے اور حرکت نہ دیتے۔ ترمذی، نسائی، بہقی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ ایک شخص کو 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے دیکھا، فرمایا توحید کر، ایک انگلی سے اشارہ فرمایا کہ ایک انگلی سے اشارہ کر۔ قاعدہ اولا کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر، ہاں اگر عذر سے تو کوئی پھر حرج نہیں ہے۔ نماز فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں افضل سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے، اور جو ہے سبحان اللہ کہنا بھی جائز ہے، اور بقدر 3 تسبیح کے چپ کا کھڑا رہا تو بھی نماز ہو جائے گی، مگر سکوت نہ چاہیے۔ دور مختار میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ دوسرے قاعدہ میں بھی اسی طرح بیٹھے جیسے پہلے میں بیٹھا تھا اور تشہد بھی پڑھے، یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ بعد تشہد دوسرے قاعدہ میں درود شریف پڑھنا، اور افسر وہ درود ہے جو پہلے مذکور میں نے عرض کیا ہے جو قرآن مجید میں بھی ہے۔ درود شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اسماء طیبہ کے ساتھ لفظ سیدنا کر کہنا بہتر ہے، یہ مسئلہ دور مختار رد المختار میں موجود ہے۔ درود شریف پڑھنے کے فضائل میں احادیث پاک بکثرت وارد ہوئی ہیں، تبرکن میں انشاءاللہ اس کا ذکر ضرور کروں گا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرمائے گا۔ نسائی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یوں ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ عز و جل اس پر 10 درود جو ہے درود بھیجے گا، نازل فرمائے گا، اور اس کی 10 خطائیں معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ امام احمد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے کوئی بھی تو عز و جل اور فرشتے اس پر 70 بار درود شریف بھیجتے ہیں۔ دور مختار میں روایت ہے اصبہانی نے کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے
اور وہ قبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 80 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ترمذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ نسائی دارمی نے حضرت جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ سے راوی فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فارغ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ترمذی میں ہے انہی سے کہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اس کی ناک خاک میں ملے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے، اور اس کی ناک خاک میں ملے جس کو رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت سے پہلے چلا گیا، اور اس کی ناک خاک میں ملے جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور انہوں نے ان کو جنت میں داخل نہ کیا، یعنی ان کی خدمت و طاعت نہ کی کہ جنت کا مستحق ہو جاتا۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ بقیہ مسائل میں پھر عرض کروں گا۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 دونوں کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے تاکہ یہ تمام مسائل تمام دنیا پر پہنچیں، اسلام کا بول بالا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔